السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ چنانچہ حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین علیہ السلام کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگل نہ چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین علیہ السلام، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین علیہ السلام، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تو پھر کیا آپ کا بھائی عباس علیہ السلام دے گا؟ فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے پوچھا، تو پھر کون دے گا؟ امام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ علیہ السلام تمہیں آواز دے گی۔ بس بی بی علیہ السلام نے آواز دی تھی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جب ابو الحارث پہنچا تو امام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔